حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے کہ یتیم کی جو کفالت کرتا ہے اس کے لیے اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ پاکستان سے بہت سے شہروں میں باعزت طریقے سے ہم ان مستحق کو یہ راشن تقسیم کرتے ہیں جو حقدار میں نے بہت سے لوگوں کو اس طرح جذبہ خیر سگالی کے طور پر راشن تقسیم کرتے دیکھا ہے، وہ لائنوں میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ وہی عزت دیتے ہیں جو گھر کی چار دیواری میں افراد کو دیتے ہیں۔ یہ سوچ کیسے آتی ہے؟ یہ ہمارے بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، باعزت طریقے سے ان کو بٹھاتے ہیں، راشن ان کے ساتھ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور دعا کے بعد ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا سامان گاڑیوں رکشوں میں جہاں تک پہنچانا ہے رضاکار ہمارے ہوتے ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں وسیم ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ٹی وی۔ ناظرین اکرام، آج کی جو ایک بہترین کہانی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے کہ یتیم کی جو کفالت کرتا ہے اس کے لیے اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جبرائیل علیہ السلام سے جب پوچھا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ یتیم ہے، اس کو کسی نے گزند پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے پھر یہ کہا کہ جو اس کی کفالت کرے گا، جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لائے گا، وہ اس جہاں میں بھی سرخرو ہوگا، وہ اس اگلے جہاں میں بھی سرخرو ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب عزت مآب چودھری محمد اختر صاحب، یہ پاکستان کا جو سب سے بڑا یتیم خانہ ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں۔ اس تنظیم کا نام کوٹ ہے، کوٹ کی 4 چیزوں کا مخفف ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور آج کی یہ جو تقریب ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جوئی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جوئی صاحب، میں نے بہت زیادہ تمہید باندھ دی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تو آپ ہمیں کوٹ کے بارے میں بتائیں کہ KORT کن 4 چیزوں کا مخفف ہے؟ کوٹ کا مضمون ہے کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ۔ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ۔ جوئی صاحب، آپ ماشاءاللہ ابھی لاسٹ ایئر بھی ہم نے آپ کا پروگرام ریکارڈ کیا تھا، 450 فیملیوں کو آپ، یہ میرے خیال میں 20 کلو یا 40 کلو آٹا، 40 کلو آٹا، 40 کلو آٹا اور 10 کلو گھی دے رہے ہیں۔ 10 کلو گھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور چیزیں ہیں جیسے دالیں، چینی ہوگی، بسار ہو گیا، بیسن ہو گیا، تقریباً 38-40 کلو کا یہ پیکیج ہے۔ ماشاءاللہ۔ جوئی صاحب، آپ ہمیشہ سے یہ اس F9 پارک میں کام کر رہے ہیں؟ یہ F10 میں یہ 3 سال سے یہاں کر رہے ہیں، پہلے دوسری جگہوں پہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پورے آزاد کشمیر اور پاکستان سے بہت سے شہروں میں باعزت طریقے سے ہم ان مستحق کو یہ راشن تقسیم کرتے ہیں جو حقدار ہوں۔ اب اس وقت اس دور میں حقدار کو چھانٹی کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ہر دوسرا بندہ حقدار ہوتا ہے۔ تو کس طرح چھانٹی کرتے ہیں پھر آپ کی؟ دیکھیے، ہمارے پاس ایک تو ڈیٹا بیس ہے پہلے سے ہی، پھر دوسرا ہماری ٹیمیں وہ دیکھتے ہیں، ہمارے پاس لوگ اپلائی کرتے ہیں راشن کے لیے، پھر ان کو ویریفائی کرتے ہیں۔ پہلے حالات کچھ اور ہوتے تھے، 2-4 سال پہلے کی بات ہے، حالات اب اس دور میں کچھ اور ہیں۔ اب کسی کو اگر بتائیں جی اسلام آباد میں ہم غریب غربا کو راشن دے رہے ہیں تو لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام آباد میں کون سی غربت ہے۔ یہ غلط بات ہے، ہر جگہ پہ غریب اور غربت ہر جگہ پہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گاؤں میں ایک بندے کی ضروریات کچھ اور ہوتی ہیں اور شہر میں کچھ اور ہوتی ہے۔ میری اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اس دور میں 60,000 سے کم آمدن کمانے والا انسان وہ مستحق ہے۔ بالکل تائید کرتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ جو ابھی کام کر رہے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو اس طرح جذبہ خیر سگالی کے طور پر راشن تقسیم کرتے دیکھا ہے، وہ لائنوں میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ وہی عزت دیتے ہیں جو گھر کی چار دیواری میں افراد کو دیتے ہیں۔ یہ سوچ کیسے آتی ہے؟ لیکن جی میں نے بہت سی قدرتی آفتیں دیکھی ہیں، 2005 کے زلزلے سے لے کر ابھی حال ہی میں جو سیلاب ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہت جگہوں پہ آزمایا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے سبق بن جاتی ہیں اور ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج یہ لوگ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کل میں بھی ہو سکتا ہوں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ آج ہم ان کی عزت کا فرودہ اگر بنائیں گے تو کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، باعزت طریقے سے ان کو بٹھاتے ہیں، راشن ان کے ساتھ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور دعا کے بعد ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا سامان گاڑیوں رکشوں میں جہاں تک پہنچانا ہے رضاکار ہمارے ہوتے ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں۔ کسی کو اجازت نہیں ہوتی کسی میڈیا کے فرد کو ہمیں یا کسی کے چہرے کی تصویر لے یا ان کا انٹرویو لے، یہ غلط بات ہوتی ہے کیونکہ خدا نے اگر ان کی وہ اسی پہ یا ان کی مجبوری پہ پردہ ڈالا ہوا تو ہم کون ہوتے ہیں
اس کو بے پردہ کرنے والے. بہت خوبصورت بات کی ہے، بہت خوبصورت. جتنی بھی تعریف کی جائے چوہی صاحب کم ہے. چوہی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ڈھیروں آسانیاں پیدا کرے. یہ جو آپ کے ساتھ کام کر رہی پوری ٹیم، جنہوں نے ریڈ کلر کے یہ کوٹس پہنے ہوئے، جیکٹس پہنے ہوئی ہیں، یہ آپ کے ساتھ رضاکار ہیں یا پوری ٹیم ہے آپ کے؟ یہ تمام رضاکار ہیں، والنٹیئرز ہیں. ہم بہت محبت سے ان کو مسکٹیئرز کہتے ہیں، کوٹ کے مسکٹیئرز. یہ بہت محنت کرتے ہیں دن رات صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ہمارے رضاکار پورے آزاد کشمیر اور پاکستان میں موجود ہیں. کوٹ ابھی صرف ایک یتیم خانے پہ مشتمل نہیں ہے. آزاد کشمیر میں میرپور میں 1000 بچوں کا جو ایک اشیانہ باغبان ہے، اور دوسرا سوابی میں چند ماہ پہلے جس کی انوگریشن ہوئی ہے. ہم نے پوری دنیا میں یتیم خانے کا کانسیپٹ بدلا ہے، بدل کے رکھ دیا ان کو. بدل کے رکھ دیا. ان کو وہ سہولیات دے رہے ہیں. میں دعوے سے اور توسع سے کہتا ہوں کہ ایسا مڈل کلاس کے فیملی کے بچوں کو وہ سہولیات نہیں ملتی. کیوں؟ یتیم بچوں کو ملتی ہے. یتیم بچوں کو کیوں؟ کہ ان کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو کیسے ہو کہ ان کے ساتھ ہم ایسا برتاؤ کریں جو اپنی اولاد سے کم کریں. چوہی صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب ہے، آنکھوں میں نمی چیک کر سکتا ہوں. ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کی ذات نے اگر آپ کو نوازا ہے تو آپ کا یہ کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے. رب اگر آپ کو نوازتا ہے تو آپ اللہ کے بندوں کو مزید نوازیں، اور اسی کی زندہ مثال چودھری محمد اختر صاحب ہیں. چوہی صاحب اگر آپ سے کوئی رابطہ قائم کرنا چاہے، اس نیک کام میں مخیر حضرات حصہ ڈالنا چاہیں، وہ کس طرح کریں؟ لیکن جی بہت آسان ہے. ہماری ویب سائٹ ہے www.kort.org.uk یا کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ ڈال دیں. جتنی بھی انفارمیشن چاہیے آپ کو مل جائے گی. ہمارا آفس میرپور میں بھی ہے، آزاد کشمیر میں، اسلام آباد میں بھی ہے. بہت آسانی سے آپ مل سکتا ہے. سب سے پہلے تو ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اور دوسرا کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مستحق تک پہنچائے جس کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارا جو آگے مشن ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہ بہن بھائی ہیں، دیکھیں میں ذاتی طور پہ کہوں کہ میں یہ اس کے ابھی خلاف ہونا شروع ہو گئی ہوں راشن تقسیم کرنا. ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر یہاں نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو ہم ایسی کوئی فیسلٹی دیں کہ ان کو ہنر مند کریں، ان کو کوئی آمدن کا ذریعہ بنا کے دیں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں تاکہ یہ اپنا کمانے کا ذریعہ خود پیدا کریں. ان کو سکل ہنر مند کریں یا مائکرو فائننس دے کر ان کو کچھ نہ کچھ ایک چھوٹا سا کاروبار یا کارخانہ بنا کے دیں. یہ جو راشن ہے ایک ماہ کا یا چند ہفتوں کا راشن، یہ کب تک چلے گا؟ یہ جو ہم ہے نا، یہ اس کے خلاف ہونا جا رہے ہیں. آگے ہمارا نظریہ کچھ اور ہے. مائکرو فائنانس دے کر ان کو اسی سے باہر نکالا. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کیمرہ مین ہارون قریشی کے ساتھ وسیم ہاشمی، F9 پاک، اسلام آباد.